بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسلمانوں کی اور کفار کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو حکم دے رہے تھے کہ کفار پر چڑھائی کر دو۔ جب مسلمان چڑھائی کرتے تو بڑے فاتحانہ انداز میں کفار کو کاٹتے جا رہے تھے۔ تو کفار کو جب پتہ چلا کہ ہمیں یہ شکست ہو جائے گی تو انہوں نے دیکھا، ایک ترغیب سوجی ان کو۔ انہوں نے کچھ دوشیزائیں، کچھ خوبصورت لڑکیاں بناؤ سنگار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دیں۔ تو ان مجاہدین میں کسی نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، لیکن ایک بدبخت نے ایک لڑکی کو پکڑا، اس کا ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لے گیا اور جس طرح کا معاملات اس نے کرنے تھے بدکاری کر دی۔ جو ہی کفار کو پتہ چلا کہ یہ کام ہو گیا ہے تو ان کو یہ یقین ہو گیا تھا، ان کو اس بات کا یقین تھا، لیکن ہمیں اس بات کا اتنا یقین کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو مسلمانوں کی روحانی طاقت ہے، جو غائبی مدد ہے، جو اللہ کی طرف سے ان کو قوت ملتی ہے، وہ اب ان کی ختم ہو گئی۔ تو کفار نے مسلمانوں کے لشکر پر چڑھائی کر دی اور خوب مسلمانوں کو ایسے گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری فوج ایسے ریت کی دیوار تک کی طرح ثابت ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کسی نے آپ کو آ کر بتایا کہ فلاں فلاں شخص نے ایک عورت کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ زنا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آنن فانن اس بندے کی طرف لپکے، اس کو ڈھونڈ کے اس کو قتل کر دیا، اور ساتھ ہی سجدے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر قوم کی طرف سے معافی مانگنے لگے اور دعا فرمانے لگے، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، جس بندے کی وجہ سے یہ کام ہوا میں نے اس بندے کو ختم کر دیا ہے۔ تو اللہ نے بڑی گریہ زاری کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی قوم کو معاف فرمایا، اور پھر مسلمان غالب آئے، دوبارہ ان کو قوت ملی اور انہوں نے میدان جنگ اپنے نام کیا، وہ جنگ جیتی۔ ساری بات سنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ جس فوج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی موجود ہوں اور وہ کفار کے مقابلے میں لڑ رہے ہوں اور ایک ایسا عمل کر دیں تو ساری فوج کی قوت ختم ہو جاتی ہے، تو جو معاملات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، کیا سمجھیں کہ ان کی قوت یہ غزوہ ہند لڑیں گے، یہ کشمیر آزاد کرائیں گے، یہ جا کے فلسطین میں بیت المقدس کو یہ قسطنطنیہ فتح کریں گے، یہ کیا کریں گے؟ سب کی بات نہیں ہو رہی، لیکن بات ادھر بھی ایک بندے کی تھی، ادھر چند ایک بندوں کی بات ہے۔ تو یہ جو مجاہدین جان باز اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے حضور جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا سمجھیں وہ کیسے کریں گے؟ ان کو اگر غائبی طاقت، روحانی قوت نہ ملے۔ کون سا کام ہے جو آج فوج کے ذریعے سے ہمیں جو محفوظ کر رہا ہے؟ اللہ کرے میری فوج کو میری باتوں پر یقین آ جائے، یہ اللہ
اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دیں، اور جو اس ملک کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں اور جنہوں نے دی، اللہ کی ان قربانی کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحیح طور پر قتال فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹل نہ سکتے تھے تو میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے برہم ہوا تو ہم بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جھچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی۔ سلام پہنچے۔